مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، روز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ ذوالحجۃ الحرام کی 10 تاریخ سنت ابراہیمی بلکہ سنت مصطفیٰ بلکہ سنت انبیاء یہ ادا کرتے ہوئے عاشقان رسول قربانی کرتے ہیں، اور یہ اس کی اہم اور خصوصی عبادت ہے۔ یہ جو روز عید ہے، بقر عید، اس کی اہم اور خصوصی جو عبادت ہے یہ قربانی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ قربانی یہ قدیم عبادت ہے اور تمام امتوں میں ہمیشہ رائج رہی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ حج 17ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 34 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان چوپائیوں سے رزق عطا کیا۔ تو اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو تمام آسمانی مذاہب میں قربانی کا تذکرہ ملتا ہے، اور قرآن مجید میں ہر امت میں قربانی کا حکم بیان کرنے کے علاوہ مختلف امتوں کی جو احوال بیان ہوئے، جو تذکرہ ہوا، اس میں قربانی کا ذکر ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے دور کا اگر ہم واقعہ حابیل اور قابیل جو آپ کے 2 بیٹے تھے، ان کے بیان جو سورہ مائدہ میں ہے، قرآن پاک کی سورت سورہ مائدہ، اس کے آیت نمبر 27 میں ہے کہ اور اے حبیب انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی۔ یعنی موجودہ بائبل میں بھی قربانی کا تذکرہ موجود ہے، اور قربانیوں کا اہتمام و انصرام ان کے علماء کی اہم ذمہ داریوں میں شامل تھا، اور قربانی کے معاملہ میں اس حد تک معروف و مقبول تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے بھی اسی کی شرط رکھی تھی۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ ہے۔ ترجمہ کنز العرفان وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا
کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے. اور دین ابراہیمی جو دین اسلام کی اصل ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا تو ساتھ ہی حج کی قربانی اور اس کے فوائد اور نفع جو ہوتے ہیں، بینیفٹس ہیں، وہ بیان کیے گئے. چنانچہ سورہ حج میں اس کا بھی تذکرہ ہے. آیت نمبر 27 اور 28 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جو ہر دور کی راہ سے آتی ہے، تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں، اس بات پر کہ اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا تو ان سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاجوں کو کھلاؤ. تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام یہ اسی دین ابراہیمی کا تسلسل ہے. تو اس میں قربانی کے احکام ہونا یہ بالکل واضح موجود ہے. اور یہ جو قربانی ہوتی ہے، علماء نے اس کی بڑی پیاری لاجکس بیان کی ہیں، بڑی پیاری حکمتیں بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ حکم الہی پر سر تسلیم خم کرنا، اللہ کے حکم پر اپنا سر جھکا دینا، جو اسلام کا بنیادی معنی و مطلوب ہے. اور دوسرا اس میں خود کھانا، محتاجوں کو کھلانا پلانا. تیسری حکمت، قربانی کے ذریعے ان غریب و مسکین لوگوں کو بھی گوشت جیسی عمدہ غذا میسر آ جاتی ہے جو عموماً اسے خرید نہیں سکتے. اور چوتھی، عید الاضحیٰ کی قربانی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعزاز و اکرام کا اظہار اور لوگوں کے لیے اطاعت و بندگی کی ترغیب ہے. اور پانچویں حکمت، کہ قربانی سے دلوں میں راسخ کیا جاتا ہے کہ تمام عبادات یہ اللہ کے لیے خاص ہیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ جن جن پر قربانی واجب ہے وہ خوش دلی کے ساتھ اس قربانی کو سر انجام دیں اور اس قربانی کی برکتیں پائے. اور برکتیں بھی کیسی ہیں، سبحان اللہ. اگر وہ کہتے ہیں نا، امیر علیہ السلام بڑی پیاری ایک سوچ دیتے کہ جس کام کو کرنے کا ایک نا جذبہ بڑھانا ہو، یار یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. بھئی نماز پڑھنی ہے تو نماز کے فضائل پڑھیں تو صحیح، کہ یہ نماز جو وقت پر ادا کی جا رہی ہے اس کے فضائل کتنے ہیں. اچھا میں نماز پڑھتا ہوں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، آئیے جماعت کے فضائل پڑھیں، رغبت بڑھے گی. مسجد میں دل نہیں لگتا تو مسجد کے فضائل پڑھیے کہ مسجد کے اندر رہنے کا ثواب کتنا ہے، اس کی برکتیں کیسی ہیں. راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، اور دل نہیں کرتا تو اس راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے فضائل پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ پاک نے اس میں ہمارے لیے کتنا بینیفٹس رکھے ہیں، کیسے ریٹرن رکھے ہیں. تو اگر یہ سارا ہو جائے تو پھر انسان بہت تیزی کے ساتھ نیکیوں کی طرف رغبت کرتا ہے. ورنہ نفس ہے، شیطان ہے، بہت ساری باتوں میں ہمیں جو ہے وہ سستی دلاتا ہے. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قربانی کی. جی ہاں، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سیاہ پیروں، سیاہ پیٹ، سیاہ آنکھوں والا مینڈھا حاضر کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری تیز کرنے کا حکم دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری لی، مینڈے کو لٹایا، اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اسے ذبح فرمایا. پھر یہ دعا کی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و من امت محمد. ترجمہ، اللہ کے نام سے، اے اللہ محمد کی جانب سے اور امت محمد کی جانب سے یہ قربانی قبول فرما. ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے. جی ہاں، اور بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ
روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 عدد سینگوں والے چتکبرے مینڈوں کی قربانی کی، انہیں اپنے مبارک ہاتھ سے ذبح فرمایا اور ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا۔ یہ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں سنت مصطفیٰ ہے۔ جی ہاں، اور پھر میرے الحمدللہ یہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ اپنے غلاموں کو بھی یاد فرمایا۔ پھر اسی کے ساتھ پیارے پیارے اسلام بھائیوں یہ جو قربانی ہے اس کو کرنے پہ جو حدیثیں ہیں ہم ترغیب حاصل کر رہے ہیں، تاکہ بعض ایسے نادان بھی ہیں کہ جو اس بات کی مطلب حیثیت رکھتے ہیں قربانی کی لیکن قربانی نہیں کرتے۔ جیسا کہ ابھی حج کے دنوں میں کیونکہ اس بار ظاہر مہنگائی ہے تو حج کے پیکیجز جو ہے وہ بڑھ گئے۔ عام طور پر جو غریب افراد جو نارمل بجٹ ہوتا تھا تو بڑی تیاریاں ہوتی تھی، اس بار چونکہ بجٹ آؤٹ ہوا تو عام طور پر نارمل فیملیز میں سے جانے کا رجحان کم ہوا۔ تو کچھ اس طرح کا تذکرہ میں نے کچھ سلسلوں میں بھی سنا، ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی نے بھی تذکرہ کیا کہ بعض ایسے شخصیات جو مالی طور پر بڑے اسٹرانگ ہیں، کاروبار بھی اچھا ہے ان کا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے حج کیا ہے تو گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ حج نہیں کیا ہے۔ کہا کہ بظاہر جو ان کا بزنس ہے اور جس طرح سے ان کا رہن سہن ہے اس حساب سے تو حج فرض لگتا تھا۔ تو کہا کہ ان کو ترغیب دلائی کہ آپ نے حج نہیں کیا، کہا کہ نہیں حج کے دن تو یوں ہے تو یوں ہے، یعنی ان کو کسی نے غلط انفارمیشن دی تھی کہ حج میں یوں پریشانی۔ بہرحال کہا کہ ذرا سی کنونس کیا اس کو تو الحمدللہ انہوں نے حج کے لیے رضامندی کر لی اور آج وہ حج کے سفر پر بھی روانہ ہو گئے۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو مدنی چینل جو پابندی سے دیکھتے ہیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے ہیں، علماء اہل سنت کا قرب پاتے ہیں، ان کی اس طرح کے بیانات اور مطالعہ کرتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ قربانی واجب کیسے ہوتی ہے، تو یہاں یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ اگر تھوڑی سی ترغیب دلائیں تو ہم لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ قربانی کریں نا۔ ایک دم سے ذہن بنتا ہے یار اتنی مہنگی قربانی تو اتنا خرچہ، تو پیارے پیارے اسلامی بھائی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ پاک تو اس کا نعم البدل بھی عطا فرماتا ہے، دنیا میں زائد عطا فرماتا ہے، آخرت میں اجر زیادہ ہے۔ اور پھر اس قربانی کے فضائل سبحان اللہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، نحر یعنی 10 ذی الحجہ کے دن اللہ پاک کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل خون بہانا یعنی جانور ذبح کرنا ہے۔ بے شک قربانی کے جانور روز قیامت اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور بے شک قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ پاک کے ہاں مقام مقبول تک پہنچ جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ لوگ کیا کہیں گے یہ نہیں، لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کر نہیں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائے، اور اللہ پاک اس کی برکت سے میرے گھر، میرے خاندان، میرے محلے، میرے شہر، میرے ملک اور اس پوری امت پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جی ہاں، جہاں اللہ پاک کی فرما برداری ہوتی ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل ہوتا ہے، تو وہیں پر تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جیسا سنتے نہیں ہے کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی تو اس قوم سے بارشیں روک لی جاتی ہیں۔ آج تکلیفیں ہیں نا، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، دکھ بڑھتے جا رہے ہیں، تو ذرا غور تو کریں کہ ہمارے اپنے معاملات کیسے ہیں۔ کیا ایسا ہے کہ ہم فرما برداری میں دن بدن ترقی کرتے جا رہے ہیں؟ ہماری نمازیں قضا نہیں ہو رہی، ہم جھوٹ نہیں بولنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے بد نگاہی کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیا، ہم نے رشتہ داریاں کاٹنا چھوڑ دی۔ ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جب ایسا نہیں ہے تو پھر پریشانیاں تو آنی ہیں، تو اللہ پاک کی فرما برداری کی طرف آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے کوئی مشین جو جانور کے بالوں کی تعداد بتا دے کہ بھائی آپ نے جو دمبا ذبح کیا ہے
آپ نے جو بکرا ذبح کیا، آپ نے جو بیل ذبح کیا، اس کی جو جسم پر بال ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ نہیں، بے شمار نیکیوں کا یہ ذریعہ ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مکہ مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خوش دلی سے ثواب کے لیے قربانی کرے، اس کی قربانی اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائے گی۔ یہ قربانیاں پل صراط پر سواری کی صورت میں دی جائیں گی۔ آپ فضائل پڑھیں، آپ فضائل پڑھیں تو یہ فضائل پڑھ کر دل رغبت کرے کہ یار قربانی کرنی چاہیے، خوش دلی سے کرنی چاہیے۔ اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ تفسیر سراج الجنان شریف میں اس آیت کے تحت لکھا مفتی صاحب نے کہ زمانہ جاہلیت میں کفار اپنی قربانیوں کے خون سے کعبہ شریف کی دیواروں کو آلودہ کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس سے کرنے سے ہمیں اللہ پاک کا قرب ملے گا۔ پھر جب اسلام کا نور جگمگایا، صحابہ کرام نے حج کیا، قربانیاں پیش کی، تو ان کی تعلیم کے لیے یہ آیت کریمہ اتاری گئی اور بتایا گیا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے، ہاں تمہاری طرف سے تقوی، پرہیزگاری اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور قربانی کرنے والا صرف اچھی نیت، اخلاص اور تقوی کی شرائط پر عمل کر کے ہی اللہ پاک کو راضی کر سکتا ہے۔ اے عاشقان رسول، تقوی کا واضح و سادہ مفہوم کیا کہ تقوی گناہوں سے، اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنے کا نام ہے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ متقی کو متقی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حرج اور گناہ والے کاموں میں پڑنے کے خوف سے ان کاموں کو بھی چھوڑ دیتا ہے جن کو کرنے میں شرعاً حرج نہیں ہوتا ہے، احتیاط کرتا ہے نا، احتیاط کرتا ہے۔ اور یہ جو آیت ابھی بیان ہوئی، اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کو قبولیت کے لائق بنانے کے لیے تقوی کے تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مثلا جیسے میں نے کہا کہ دکھلاوے کے لیے نہ کی جائے، اچھا جانور لینا ہے، تگڑا جانور لینا ہے، خوبصورت جانور لینا ہے، مہنگا جانور لینا ہے، اللہ نے دیا نا مال، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ ہی کی راہ میں خرچ ہوگا اور اللہ ہی اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ لیکن اس لیے کہ چونکہ میں تو بڑا مالدار مشہور ہوں، میں ہلکا پھلکا جانور لاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، نہ نہ نہ، یہ کہہ کر نہیں۔ اچھا کوئی اچھا جانور لاتا ہے تو ہمیں بھی اس کی اجازت نہیں کہ ہم خامہ کا بدگمانی کریں کہ دیکھو لوگوں کو دکھانے کے لیے لایا ہے، نہ نہ، اللہ جانتا ہے اس کی نیت کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن جو لانے والا ہے اس کو یہ کہا جائے کہ جناب آپ جو قربانی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر دوسری بات، قربانی کرنے میں کوئی دنیاوی فائدہ ملحوظ نہ ہو، یار بہت سارا گوشت مل جائے گا، 6 مہینے تک گوشت کھاتے رہیں گے، دنیاوی فائدے نہ ہو۔ پھر جانور دیکھنے خریدنے میں کوئی غیر شرعی معاملہ نہ ہونے پائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ جیسے بعض دھوکہ دے دیتے ہیں کہ جانور تو لے آئے لیکن جو نوٹ جعلی تھا وہ تھما دیا اس کو، غریب آدمی کو، یہ بھی نہیں۔ اسی طرح لانا لے جانے میں کئی معاملات میں دیکھیں کہ کہیں دھوکہ نہ ہو، اللہ کے لیے کام کر رہے، اصول بھی اللہ کے دیے ہوئے اصولوں پر عمل ہو۔ پھر قصاب جو جانور ذبح کرنے آیا، اس سے جو اجرت طے کرنی ہے، اس کے معاملات کو بھی سیکھنا چاہیے۔ اور یہ ساری تربیت الحمدللہ امیر اہل سنت اپنے مدنی مذاکروں میں فرماتے ہیں، رسالوں میں لکھ لکھ کر دیا ہے۔ جی ہاں، ابلغ گھوڑے سوار ایک رسالہ ہے، مکتبۃ المدینہ سے ملتا ہے، غالباً 22-25 صفحات ہیں اس کے، آپ ڈاؤن لوڈ بھی ویب سائٹ کے ذریعے فری میں کر سکتے ہیں۔ آپ پڑھ لیں اس کو ایک دفعہ، اچھی طرح پڑھ لیں، یعنی جو جانور ذبح کرنے آتا ہے اس سے ہمیں ایگریمنٹ کیسے کرنا ہے وہ بھی اس میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، کیسے جانور کو رکھنا ہے اس کی بھی احتیاطیں لکھی ہیں۔ پھر دوسری بات، جانور بڑا مہنگا لے آئے، کٹوا بھی لیا، اب وہ جانور کاٹنے والا دھکے کھا رہا ہے
شام کو آنا، رات کو آنا، کل آنا، ابو چلے گئے یار ابھی کھلے نہیں ہیں بعد میں لے کر آنا، اس کی بھی ممانعت ہے۔ اس نے کام کر لیا اس کو اجرت دے دی جائے۔ پھر اسی طرح جانور تو لے آئے مگر گلی میں اس طرح باندھا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہے، گزرنے والوں کو آزمائش ہے، ایسا نہ کیا جائے۔ پھر تاکہ عوام لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ پامال نہ ہوں۔ اسی طرح جب قربانی کی جائے تو بھی اس کے معاملات دھیان سے کیے جائیں کہ گلیوں میں جو خون بہتا چھوڑ دیا جاتا ہے اس سے بھی کپڑے آلودہ ہو جاتے ہیں، جو جانور کی آلائش ہیں وہ بھی اس طرح ڈالی جاتی ہیں کہ مطلب پھٹ جاتی ہے، بدبو پھیل جاتی ہے، یہ خود ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کیسے ہو۔ اسی طرح بعض ہمارے ادارے اجتماعی قربانی کرتے ہیں، تو اجتماعی قربانی کرنے میں جو گوشت کی تقسیم ہے اس کے پورے اصول ہیں، کس طرح سے اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ پھر اسی طرح قربانی کی کھالیں سارے مختلف ادارے والے جمع کرتے ہیں، دعوت اسلامی بھی جمع کرتی ہے، لیکن دعوت اسلامی جمع کرے یا جس بھی اہل سنت کو عاشقان رسول کو آپ نے قربانی کی کھال کا کمٹمنٹ کیا وہ کمٹمنٹ پورا کیا جائے، بار بار چکر نہ لگائے جائیں۔ پھر بعض ایک اور بڑی غلطی وہ کیا، قربانی کر رہے ہیں تو جناب جماعت چھوڑ دی، گوشت بانٹنے میں ایسے لگے کہ جماعت چھوڑ دی، اس کا بھی حکم نہیں ہے۔ پھر کپڑے جو ہم نے پہنے اگر وہ گندے آلودہ خون والے ہیں تو وہی پہن کے مسجد میں جا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایسا نہ ہو یہ کام تو ہم نیکی کا کرنے نکلے ہیں لیکن اس کام کو کرنے کے پیچھے جو دیگر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں ان سے ہمیں بچنا ہے۔ تو تقویٰ کا تقاضوں میں سے یہی کہ قربانی کرنے میں جذبہ اخلاص بھی ہو، جذبہ ایثار بھی ہو، کہ سارا جمع کر کے رکھ لیں ہم۔ قربانی کے ہیں تقاضے کہ رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے، غریبوں میں تقسیم کیا جائے، اپنے گھر کے لیے بھی رکھا جائے۔ اور سبحان اللہ جب جانور کے گلے پر چھری رکھی جائے تو بندہ محبت الہی سے سرشار ہو کر دلی دل میں گویا رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہو کہ مولا جانور کی قربانی کا حکم ہوا، میں تیری رضا کے لیے جانور قربان کرتا ہوں، الہی نفسانی خواہشات کو قربان کر کے تیری رضا والے کام کرنا بھی تجھے محبوب ہے، مولا آج سے تیری رضا کے لیے نفس امارہ کو بھی مارتا ہوں، اور اب میں یہ نیت کروں کہ میں جو بھی کام کروں گا مولا تیرے رضا کے لیے کروں گا، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ قربانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بھی یاد دلاتی ہے۔ ذرا تصور کریں جس طرح مکے مدینے کی باتیں ہو رہی تھی، حج کی باتیں ہو رہی تھی، ہمیں امیر علیہ السلام فرمایا نا کہ آج تو صفا و مروہ کی صحیح کرنے والے ایئر کنڈیشن میں دوڑ رہے چل رہے۔ تصور کریں وہ منظر کیسا تھا جب بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا اپنے چھوٹے سے بچے کو لٹا کر پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی، پہاڑیوں پہ چڑھ رہی تھی، کیسا وہ منظر تھا۔ اسی طرح یہ قربانی کا جو معاملہ ہے ذرا تصور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم ملا تھا، ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، جب آپ کو اولاد کی نعمت نصیب ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ابھی اسماعیل علیہ السلام دودھ پینے کی عمر میں تھے، حکم ہوا ابراہیم بیٹے کو اور اس کی والدہ کو مکہ مکرمہ چھوڑ آئیے۔ مکہ پاک اس وقت بالکل بے آباد تھا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے اکلوتے شہزادے اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ کو مکہ مکرمہ چھوڑ آئے، نہ ماتھے پہ بل، نہ بارگاہ الہی میں کوئی عذر، محبت الہی میں ہنسی خوشی بیٹے اور زوجہ کی جدائی برداشت کر لی۔ مگر ابھی عشق کے امتحان اور بھی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 7 یا 13 سال ہوئی، خواب میں بیٹے کی قربانی کا حکم ملا۔ انبیاء کرام کے خواب یہ وحی الہی ہوتے ہیں، لہذا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں ملنے والے حکم الہی پر عمل کیا، رسی لی، چھری اٹھائی،
اپنے ہونہار شہزادے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، مینا تشریف لائے، بیٹے کو حکم الہی سنایا، فرما بردار بیٹے نے فرما برداری میں سر جھکایا، ادب سے عرض کی۔ بیٹے نے کہا اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ والد بھی نبی ہے، جی ہاں، والد بھی نبی، بیٹا بھی نبی، دونوں محبت الہی سے سرشار، دونوں ہی بارگاہ الہی میں انوکھی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار۔ ابراہیم علیہ السلام نے شہزادے کو ہاتھ باندھے، چھری گلے پر رکھ دی۔ اللہ، مینا کی وادی میں عجیب منظر ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، فرشتے یہ عجیب اور حیرت ناک منظر دیکھ رہے ہیں، روتے ہوئے پکار رہے ہیں کہ ان کا حق ہے کہ اللہ پاک نے انہیں اپنا خلیل بنائے۔ اب گلے پر زور سے چھری چلائی، چھری نے کام نہ دکھایا۔ اب دیکھا جائے تو ایک معقول عذر تھا، ابراہیم علیہ السلام عرض کر دیتے یا اللہ میں نے تو چھری چلا دی تھی، حکم پر عمل ہو گیا، اب چھری کاٹنے کو تیار نہیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عذر پیش نہیں کیا، بلکہ جوش محبت میں چھری کو پتھر پر تیز کیا، پھر چلائی نہ چلی، پھر تیز کیا چلائی پھر نہ چلی، تیسری بار پھر تیز کیا، یہاں تک کہ چھری آگ کے شعلے کی طرح چمکنے لگی، پوری قوت سے چلائی، مگر اللہ کی قدرت کی چھری نے گلا نہ کاٹا۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی ابا جان مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجئے، چہرہ اوپر تھا نا، کہ مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجئے، کیونکہ آپ میرا چہرہ دیکھتے ہیں نا تو آپ کو رحم آتا ہے، اور یہی رحم اللہ پاک کی فرما برداری میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، پھر چھری چلائی، اب بھی چھری نہ چلی، آواز آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ جبریل علیہ السلام جنت سے مینڈا لیے حاضر ہوئے، اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں اس مینڈے کو ذبح کیا گیا۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہی جذبہ اخلاص اور جذبہ محبت کی یاد ہے جس کی یاد میں ہم جانور قربان کرتے ہیں۔ اب بتائیں کتنی عظیم یہ عبادت ہے، کتنی عظیم عبادت ہے۔ اب اس کو کرنے والے کی کیفیت کیا ہو؟ ایک مسلمان ہے جو اللہ پر ایمان لایا ہے، اللہ کی کتاب پر ایمان لایا ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لایا ہے، وہ جب یہ سارا معاملہ کرتا ہے تو اس کی دلی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ یہ قربانی تو محبت الہی کی یاد اور اپنی طرف سے محبت الہی کا عملی اظہار ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ خود قربانی ہی تقاضا کرتی ہے کہ جس طرح آج قیمتی جانور اللہ پاک کے حکم پر قربان کیا جا رہا ہے، اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے تمام گناہوں سے بھی بچا جائے، تقوی اختیار کیا جائے، اللہ پاک کا حکم آ جائے تو بس پھر وقت ہو، مال ہو، خواہشات ہو، بلکہ اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو قربان ہو جائے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں، جانور جو ہے نا، ان کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہ شاعر اللہ سے ہیں، یعنی بدنا جو ہے یہ شاعر اللہ سے ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کی بڑی جسامت والے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ بدنا شاعر اللہ میں سے ہے اور اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ تفسیر سراج الجنان میں ہے، احناف کے نزدیک بدنا سے مراد اونٹ اور گائے ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے قربانی کی بڑی جسامت والے جانوروں کو مسلمانوں کے لیے اپنے دین کی نشانیوں میں سے بنایا، اور ان کی پھر تعظیم کی جائے گی، عزت کی جائے گی۔ اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے درس ہے جو جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم شہری لوگ جو ہیں، ہمارے یہاں یوں جانور گھروں میں پالے نہیں جاتے، لیکن ظاہر ہے اب جو دن آئے ہیں ان میں جانور آئیں گے۔ اب یہ جانور ظاہر ہے کھیتوں میں
پلے بڑے، میدانوں میں رہے ہیں، اس طرح ان کے کھانے پینے کا معاملہ رہا۔ اب یہ آ کر ہمارے یہاں ماربل والے ٹائلوں پر رہے، کیسے رہیں گے بھائی؟ یہاں تو بندہ سلپ ہو جاتا ہے تو جانور۔ پھر اسی طرح ان کے یہاں کوئی ایسا شور نہیں ہے ٹریفک کا۔ اب آپ کا جو علاقہ ہے وہ سمجھیں کہ شہر کی ساری بڑی بڑی گاڑیاں آپ کے گھر کے پاس سے گزرتی ہیں، یا آپ کا گھر ہی ریلوے اسٹیشن کے پاس ہے، ہر آنے والی ٹرین جانے والی ٹرین سائرن بھی بجاتی ہے، اور پٹریوں پر دھڑا دھڑ حساب کتاب چلتا ہے۔ جانور نے یہ ماحول نہیں دیکھا نا۔ اب اس ماحول کو، اپنے ایک ماحول کو جس میں پیدا ہوا پلا بڑا، چھوڑ کر سب یہاں آیا ہے، تو ذرا کچھ احتجاج تو کرنے کا حق ہے نا۔ اب اس نے اگر کچھ احتجاج کیا، آپ کا پسند نہیں آیا اس کو، اب اس میں پھر بندہ ظلم کرتا ہے، مارتا ہے اس کو۔ اب جانور ہے، اس کو چلانے کا بھی اپنے اپنے مطلب طریقے ہیں نا اس کے۔ اب آپ نے کبھی چلایا نہیں ہے، بچوں کو دے دیا جاتا ہے، جانوروں کو بچوں کو دیتے نا، اور جانور کو پیٹتے رہتے ہیں۔ وہ نوکیلی چیزیں کوئی سمجھاتا ہے، کوئی کہتا ہے اس کا کان موڑو، کوئی کہتا ہے اس کا دم گھماؤ تو یہ چلے گا۔ تو ایسا یہ ہماری پریکٹس نہیں ہے، ان کی تعظیم کی جائے۔ بلکہ یہاں تک کہ بکری پر سے مٹی جھاڑنے کا حکم دیا کہ جنتی جانور ہے، یہ جانور جو ہے قربانی کی جانور ہیں، ان کی تعظیم کی جائے۔ اور ان کے ساتھ جیسے نا ماربل کا فرش ہے، تو امیر نے فرمایا کہ اگر جب اتنا بڑا آپ جانور لے کر آئے ہیں تو کچھ مٹی وٹی ڈلوا لیں اور سلپ نہ ہو۔ پھر کھانا دینا ہے تو اب ظاہر ہے آپ کے گھر میں جو پکے گا آپ کہیں گے اس کو وہ کھلاؤ۔ پزا آیا ہے گھر میں تو بچوں کو کہا جاؤ یہ بھی بکرے کو کھلا دو۔ کوئی ایسے آپ کا فروٹ آیا ہے تو فروٹ بھی کھلا رہے ہیں، یہاں تک کہ بوتلیں پلاتے ہیں۔ تو یہ تو جانور ہے نا بھائی۔ اب آپ کے گھر میں جو پکا آپ اس کو وہ بھی کھلاؤ، تو ایسا نہیں ہے، اس کی اپنی خوراک ہے، اس کی اپنی خوراک ہے۔ پھر اسی طرح بعض ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں کہ جو جانور بندے ہوتے ہیں نا گھستے رہتے ہیں، جیسے منڈیاں اب لگی ہیں شہر میں، تو جن کو خریدنا نہیں بھی ہوتا نا وہ بھی گھومنے گھامنے کے لیے منڈیوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب منڈی میں جا کر کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے تو جیب میں کوڑی بھی نہیں ہے، ہاں بھائی کتنے دانت ہے، کتنے دانت ہے، اب اس کو کھڑا کریں گے، اس کے دانت دیکھیں گے جیسے بہت بڑے خریدار آئے، حالانکہ ہے نہیں، وہ بیچارہ اتنا تھک ہار کے بیٹھا ہے تو اس کو تھوڑی دیر بیٹھنے دو۔ پھر اسی طرح اگر گھس گئے کسی جگہ، اب جانور کو آپ کا آنا پسند نہیں آیا، اس نے لگا دی ایک لات آپ کو، اب جانور نے لگائی لات، اب کیا ہوتا ہے وہ بندہ اس جانور کو مار رہا ہے۔ او بھائی یہ جانور ہے، تو انسان ہے یار، تو کیوں گھسا ہے اس کے درمیان میں؟ ہوتا ہے نا۔ تو اس طرح سے بعض اوقات ان کا مطلب بڑا عجیب و غریب انداز ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارے گھر میں قربانی کا جانور آیا تو اس کے ساتھ رحم کی اپیل، امیر اعظم بڑا پیارا جملہ لے گا، رحم کی اپیل، رحم کریں۔ جانور کاٹنا ہے اس کی بھی آداب سکھائے گئے۔ آپ نے پڑھ لیا تھا کہ بھائی جانور کا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف کرنا ہے، اس کا پورا طریقہ کار لکھا ہے کہ کس طرح قبلے کی طرف کرنا ہے۔ اب اس کو پونچھ کو کھینچ کر گھسیٹ کر اس کو رک کیا جاتا ہے۔ ہم کو کوئی گھسیٹے تو باقاعدہ نشان لگتے ہیں، چھل جاتی ہے کھال وغیرہ۔ اب یہ بے زبان جانور ہے جو کسی کو فریاد نہیں کرتا ہے، تو لہذا اس پر رحم کیا جائے۔ قربانی کرنے والے جو قصاب آتے ہیں وہ بھی ارے رش کا ٹائم ہوتا ہے، اناڑی کھلاڑی سب آئے ہوئے ہوتے ہیں، اب بعض کی چھریاں بھی تیز نہیں ہوتی ہیں، تو سوشل میڈیا پر ایسے منظر بھی دیکھے کہ کھال تھوڑی سی کٹی، اب وہ کنٹرول نہیں ہوا جانور، اس کٹی ہوئی گردن سے ہی وہ بھاگنا شروع ہوا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر کسی کا کوئی ایسا کھال چھل جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر بعض اوقات جب گردن کٹ جاتی ہے تو وہ چھریاں مارتے ہیں اس کی دل کی رگیں کاٹنے کے لیے۔ تو امیر نے فرمایا کہ کبھی آپ کی چھلی ہوئی کھال پر کوئی ہاتھ رکھ دے کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے، مگر یہ جانور کس سے فریاد کرے گا؟ تو لہذا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں خوش دلی سے بھی قربانی کی توفیق دے۔ جب جانور کو لائیں تو اس کا خیال بھی رکھیں، مگر خیال کرنے کے تقاضے بھی ہیں کہ جو اس کی خوراک ہے وہی دی جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اس کو ایسا ماحول دیا جائے کہ جس میں وہ ڈر خوف نہ ہو۔ پھر خاص کر ایک بات میں آخر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ بعض جو ہے نا وہ ضرورت سے زیادہ کچھ ڈیڑھ ہوشیار قسم کے ہوتے ہیں،
وہ مختلف باتیں چلاتے ہیں، یار یہ اتنے کروڑ اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں، اگر اس کی بجائے غریبوں کی مدد کر دی جاتی، راشن ڈلوا دیا جاتا۔ تو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں قربانی کا جانور لینے کا پروگرام بنا رہا تھا، تو سوشل میڈیا پر کسی کی میں نے پوسٹ پڑھی اور اس نے اس طرح لکھا تھا کہ میں قربانی نہیں کروں گا بلکہ ان پیسوں سے واٹر کولر خرید کر گھر کے باہر لگاؤں گا۔ وجہ، غریب آدمی کو قربانی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا مگر میرے کولر سے غریب ٹھنڈا پانی پئیں گے۔ یہ ایسی اس نے ایک پوسٹ بنائی۔ میں نے کہا اچھا۔ اب اس نے اس کے اس جملے کا آپریشن کیا۔ آپریشن سنیے آپ۔ اس نے کہا کہ پانی کا کولر کیوں لگا رہا ہے؟ کہ غریب کو فائدہ ہوگا اور غریب جو ہے وہ ٹھنڈا پانی پیے گا۔ تو اس نے کہا اچھا۔ ہم قربانی کا جانور لینے منڈی پہنچے تو منڈی میں گھاس پھوس اور چارہ بیچنے والے کون ہیں؟ کون ہے بھائی؟ غریب لوگ ہیں جو خوب کمائی کر رہے تھے۔ رسیاں، زنجیریں اور گلے کے جو پٹے یہ بیچنے والے کون ہیں؟ کون ہے بھائی؟ غریب لوگ جو خوب کمائی کر رہے تھے۔ جس بیپاری سے جانور خریدا وہ بھی غریب تھا، جس کا ذریعہ معاش جانور بیچنا تھا، کہہ رہا تھا اس بار ان پیسوں سے بیٹی کی شادی کر لوں جی، ایک غریب کی بیٹی بیاہی جائے گی، یہ سوچ کر دل اور بھی خوش ہوا۔ سبحان اللہ۔ گرمی بہت تھی، منڈی کے باہر جوس، شربت اور چھوٹے چھوٹے ٹھیے لگائے ہوئے تھے لوگوں نے، اور لوگ گلاسوں میں شربت وغیرہ پی رہے تھے۔ تو یہ بھی تو غریب تھے جو خوب کمائی کر رہے تھے۔ تو کہنا ہم نے بھی شربت پیا، جانور لے کر گھر آئے۔ اب جو گھر لے کر آئے تو وہ جانور کو لانے کے لیے جو گاڑیاں چلا رہے وہ کون ہیں؟ وہ بھی غریب ہیں۔ پھر کہا کہ آخر میں ہم جب جانور لے کر آئے تو چارہ یاد آیا، تو چارہ لینے محلے میں گئے تو محلے میں جو چارہ بیچ رہا تھا وہ کون تھا؟ وہ بھی غریب تھا۔ قربانی کے دن ہم نے قصاب کو بلایا، قصاب سے جب ملاقات کی، اس کا حال احوال پوچھا تو وہ بھی غریب نکلا۔ آخر میں ہم نے جب قربانی کر لی، گوشت کے 3 حصے کیے، ایک تیسرا حصہ غربا میں تقسیم کیا جن کو سارا سال گوشت میسر نہیں آیا تھا۔ قربانی کی کھال یہ ہم نے ایک مدرسے کو دی جہاں غریب بچوں کو پڑھایا جاتا تھا، ان کو کھانا اور رہائش ملتی تھی۔ تو اس نے کہا کولر والے بھائی دیکھ لو میرے ایک جانور نے کتنے غریبوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔ تو یہ اگر اس کا اور بھی بہت ساری باتیں لکھی جاتی ہیں کہ ہم اگر یہ اللہ پاک کے ارشادات پر عمل کرتے ہیں اور ان باتوں پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو اس سے معاشرے میں کتنا بینیفٹس عام ہوتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات تو یہی نے جیسے شروع میں کیا کہ اللہ کے ارشادات پر عمل کا موقع ملتا ہے، اور اللہ پاک کے احکامات پر جو عمل ہوتا ہے اللہ پاک اس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی پیاری بات امیر علیہ سنت سے پوچھی گئی کہ حضور یہ بتائیے کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ امیر سے پوچھا گیا کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ جواب دیا کہ قربانی کا حکم اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، یہ چند شرائط کے ساتھ مسلمان پر واجب ہوتی ہے، اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے ہمیں قربانی کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں سورہ کوثر میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اس حکم خداوندی پر عمل کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا۔ تو
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یعنی قربانی کرنا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ان لوگوں کے لیے جو استطاعت جن پر قربانی واجب ہے اور وہ نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو قربانی کی وسعت رکھتا ہو قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور قربانی کس پر واجب ہے؟ امیر رسول فرماتے ہیں کہ 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجۃ الحرام کے غروب آفتاب کے درمیان اگر کوئی مسلمان عاقل بالغ مقیم اور صاحب نصاب ہو اور وہ نصاب اس کے قرض اور ضروریات زندگی میں ڈوبا ہوا نہ ہو تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو اس کے احکامات بھی سیکھنے ہیں اور اس کو کرنا ہے، خوش دلی کے ساتھ کرنا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی عاشقان رسول کی بڑی عظیم تحریک ہے۔ چونکہ دعوت اسلامی ظاہر کئی شعبہ جات میں دینی خدمات کر رہی ہے تو اس کے ظاہر اربوں روپے کے اخراجات ہیں، اور ان اخراجات کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ قربانی کی کھالیں بھی ہیں۔ تو قربانی کی کھالیں جمع کرنا یہ سارے دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں یہ کوشش کرتے ہیں، اور سب عاشقان رسول اس میں ماشاءاللہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ تو اس کا بھی باقاعدہ ایک لنک فارم ہے، اگر آپ خود بھی اس کو حاصل کریں اور اس لنک فارم کے ذریعے قربانی کی کھالیں بک کریں، انشاءاللہ ہمارے ذمہ داران جو ہیں وہ اس کھال تک اپروچ بھی کریں گے اور اس کھال کو حاصل کر کے مرکز تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان ایام کی جو دن چل رہے ہیں، خاص کر یہ فرسٹ 10 ڈیز ذوالحجہ کے مہینے کے ہیں، بڑے اہم ہیں، اللہ پاک اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو دنیا بھر میں عاشقان رسول قربانی کرے اللہ پاک سب کی قربانی قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ پاک امت پر نازل ہونے والی بلاؤں کو دور فرمائے اور امن و عافیت چین و سکون ہم سب کا مقدر بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔